ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ مخلص ہو جو حضرت، مخلص ہو جو۔ باقی جہاں سے جانا ہے حضرت جی، ہاں یہ جو وقت ہے اس کو گزارو، اچھا گزارو حضرت، اور اپنے یقین ہے حضرت، صرف سارا کچھ ہے، صرف ہم میں یقین نہیں ہے کوئی بھی ہے، یقین کی بڑی کمی ہے۔ اور نہیں بھائی یقین رکھو، یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا میں مجاہدہ کر رہا تھا، ریاضت کر رہا تھا تو اللہ کا قرب پانے کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں ایک دن نا مجھے پیاس لگی، اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شمار ان بزرگوں میں ہے کہ جو اپنے نفس پہ بڑے سخت تھے حضرت۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پیاس لگی تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں، پانی چڑھنی ہے، صبر کرنا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ پیاس نے اتنی شدت اختیار کی کہ میں عاجز ہو گیا، نڈھال ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں فرید پانی تو پینا ہی پڑے گا، تو پانی نہیں تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نا آبادی کی جانب آیا، کہتے ہیں ایک کنواں نظر آیا۔ اب کنویں کے اوپر چرخی نہیں لگی تھی، رسی بھی نہیں تھا، ڈول بھی نہیں تھا، رسی بھی نہیں تھی، ڈول بھی نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے، اسی لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر آپ فرماتے ہیں میں آیا اور میں نے آ کے نا وہ کنویں میں جھانکا، لیکن کنواں خشک نہیں تھا، کنویں میں پانی تھا لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب حضرت ہم تو ایویں رونا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ بڑے یقین والے لوگ تھے۔ کہتے میں نے کہا اچھا یار جو یہاں تک لے کے آیا آگے بھی بندوبست کرے گا۔ آپ فرماتے میں کنویں کے پاس بیٹھ گیا، ذکر الہی کرنے لگ پڑا۔ فرماتے کیا دیکھا، یا کہ جنگلی ارنوں کا ایک جوڑا آیا کنویں پہ۔ کہتے جیسے میں نے آ کے جھانکا تھا نا تو میرے جھانکنے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ فرماتے جب انہوں نے جھانکا نا کنویں میں تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ کہ میں بڑا حیران ہوں، اللہ ہے بھائی میں آیا تو پانی اتنے نہیں آیا، ارن آئے نے تو پانی اتنے آ گیا۔ تو شیطان تو حضرت پہلے اس طاق میں ہوتا ہے نا، کوئی معاملہ بنے تو میں بندے کے دل میں وسوسے ڈالوں۔ اب شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دی، لے بھی چنگی گل ہے، 4 قسمیں کھا رہے ہیں اللہ، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ بندے تجھے سونا بنایا، چنگا سونا بنایا تجھے، تو پانی نہیں آیا تیرے لیے۔ اور اوپر سے مرید چشتیوں کا کتب صاحب شیخ ہیں، حضرت سلطان الہند دادا شیخ ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پردادا شیخ ہیں، پانی نہیں آیا۔ آپ فرماتے خیر میں نے اس کے وسوسوں کو ہٹایا، ہرنوں نے پانی پیا، پانی پی کے چلے گئے۔ اب آپ فرماتے پانی اوپر ہی تھا، تو میں نے کہا چل فرید پانی آیا نہیں، پانی ہے تو اتنا ہی ہے نا، چل تم ہی پی لے، چل گئے۔ آپ فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا۔ کہتے میری حیرانگی میں ہو گیا بھائی، پہلی بات میں آیا تو پانی نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب حضرت عام تو نہیں تھے نا، وہ تو خاص لوگ تھے حضرت۔ کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر جواب کیا آیا، فرید تو رسی تے ڈول دے آسرے تے آیا سا، تو رسی تے ڈول دے، تو آیا تھا جاؤں گا، رسی ہوگی ڈول ہوگا، پانی کھینچوں گا پیوں گا، تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا، اور ہرن ہمارے آسرے پہ آئے تھے، اور فرید جس دن تو بھی ہمارے آسرے پر آئے گا ہم تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجیں گے۔ بات تو ساری یقین کی ہے، بات تو ساری آسرے کی ہے، بات تو ساری یقین کی ہے۔ آج ہمارا یقین بڑا کمزور ہے، آج ہمارا یقین بڑا کمزور ہے۔ اس لیے اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری شاعری میں بار بار یہی بات دہرائی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی۔ اور آج حضرت ہمارا سب سے بڑا مرض یہ ہے بے یقینی، کتوں ہوئے گا، کنج ہوئے گا، کیوں ہوئے گا، پھر کی ہوئے گا، پھر کی ہوئے گا، اور بھائی وہی ہوگا جو اس کی مرضی ہے، وہی ہوگا جو اس کی مرضی ہے۔ تو بس یقین رکھ اپنے اللہ پہ، پھر دیکھ تو صحیح کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھیں گے تو اس میں ایک بڑا خوبصورت سا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور امام حسن بصری مرید ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں
حضور نبی علیہ السلام کی تربیت۔ اس حوالے سے آپ حضرت امام حسن بصری کے مرید ہوئے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے مرید ہوئے، ٹھیک ہے جی، بہت بڑا نام ہے حضرت، بہت بڑا نام۔ اور میں جیسے کہتا ہوں نا، یہ آج ہمیں یہ جو بے یقینی کی کیفیت پائی جاتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں اپنے بڑوں کو، ہم اپنے بڑوں کو پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا کہ حضرت واز فرما رہے تھے، اور آپ لوگوں کو کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے او بھائی اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہا کرو، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ لکھا آپ بیان کر رہے تھے تو ایک مائی صاحبہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ کہتی ہیں امام حسن بصری آج تو آپ نے نئی بات ہی سنا دی۔ اب فرماتے میں نے کہا کیوں؟ میں نے کیا نئی بات سنائی؟ وہ کہتی ہیں امام حسن بصری آپ کہہ رہے ہیں تم اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنا رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اس نے بند کب کیا ہے؟ یہ بتاؤ اس نے بند کب کیا؟ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے، ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی منگدہ ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں نا حضرت، بیگانوں کی تو میں بات نہیں کرتا، جو ہمارے نمازی ہیں وہ بڑے کالے ہیں حضرت، دعا ہی نہیں کرتا کوئی، دوسری دعا میں تو ویسے ہی کوئی نہیں شریک ہوتا حضرت، بھاگتے ہیں سارے حضرت، بھاگتے ہیں۔ وہ چلے ہوئے تھے منگو اپنے اللہ کو، اور ادھر عرضی پاؤ یا اللہ ساڑی دوڑ کٹا دے، یا اللہ سانو آسان رزق دے دے، نہیں ہے، بس بھاگنا ہے بھاگنا ہے بھاگنا ہے اور بھاگنا ہے۔ تو یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت، بہت بڑا نام ہے حضرت۔ پھر ان کے بعد ان کے مرید حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب آپ سود کا کام کرتے تھے، اور جیسے یہاں کچھ احباب ہے نا کہ جن کا کام ہی ان کا نام بن جاتا ہے، تو آپ کو بھی جو ہے نا وہ بچے پکارا کرتے تھے حبیب سودیہ کہہ کے۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی، اور آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک پہ توبہ کیا۔ تو میں نے کہا نا تب اس طرح نہیں تھا جس طرح اب ہے، اب بس ہم تو مرید ہو گئے ہیں، ان جنت کے دروازے تو ملاقات ہوئی، یا تیرا ہاتھ پھڑ کے ہی لے جانا، پتہ نہیں پیرا نے آپ ہی بھی جانا ہے کہ نہیں ہے۔ پہلے اس طرح نہیں تھا، پہلے عمل حضرت، عمل۔ دیکھو نا میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی شریف کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کالے وال مسافر ہوئے ہیں، کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنیہ آئے۔ پھر حضرت بابا فرید بولے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگاہ آگے نیڑے پیچھا رہ گئے دور۔ تو حضرت نے بھی یہی تعلیم دی، آپ نے فرمایا حبیب عمر تو پہلے بڑی گزر گئی ہے، ہاں اب جو رہ گئی اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، اب اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ وہ حضرت نے نا وہ اپنے پاس سے تسبیح عنایت فرمائی، اور ساتھ آپ نے تعلیم کیا اسم ذات اللہ۔ آپ نے فرمایا حبیب اے پکانا ہے، وہ بندہ ہے نا حضرت جی، دل میں خیال آیا کار کی میں چلاواں گا، تو مرشد کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں، آپ فرما رہے ہیں انہیں رب منانا ہے، تو جی کام نہیں کراں گا تو کھانا پینا کتوں؟ آپ نے فرمایا حبیب اپنی بیوی دا خالق تو ہے؟ نہیں حضور۔ اپنے بچیاں دا خالق تو ہے؟ نہیں حضور۔ اپنے آپ نے خود پیدا کیتا ہی؟ نہیں حضور۔ کنے کیتا ہے؟ جناب اللہ نے۔ آپ نے فرمایا جو خالق ہے تو پھر رازق بھی ہے، جا تو یقین رکھ۔ بھئی دو طریقے ہیں نا، ہم سارے وہ ہیں کہ ہم نے اسباب کو اختیار کیا ہے، حضرت کو حکم آیا اسباب کے ترک کر دینے کا، اور یہ ان کے لیے ہے، اے نہیں کہ سرے تو ہی بھی جا کے بیٹھ جانا ہے۔ پھر بے نیازی ہیں جی بھائی، پاویں 3 سال نہ پوچھے پاویں 4 سال نہ پوچھے، بے نیازی ہے حضرت۔ یہ اس کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ آپ نے جا کے شروع کر دیا، تسبیح پکڑ لی اور شروع ہو گئے حضرت، اللہ اللہ اللہ۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن۔ ایک دن بیوی آ کے نا بڑے غصے میں آپ کو کہتی ہے حبیب یہ کیا آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں؟ اور ہم سے نہیں یہ سوکھی مانگی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کوئی کام کرو، کوئی دیہڑی لگاؤ، کوئی پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کوئی ترن والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے، بحث نہیں کی، تسبیح مصلی لوٹا قرآن پاک لیا، جنگل چلے گئے۔ صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں نا، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ سارا دن وہاں بیٹھ کے نا اللہ اللہ کی، رات پڑی تو گھر آ گئے۔ جب گھر آئے نا تو گھر میں داخل ہوتے بیوی نے پہلا سوال یہ کیا، پوچھتی ہیں حبیب مزدوری کی نا، دیہڑی لگائی نا، کام کیا نا؟ آپ نے فرمایا ہاں کیا۔ تو بیوی پوچھتی ہے پھر دیہڑی کتنے؟
आप फरमाते मैंने टाला। मैंने कहा नहीं, वो सारा ही मांग रहे थे, लेकिन मैंने जिसका काम किया ना वो मालिक बड़ा करीम है, मुझे दिहाड़ी मांगते हुए शर्म आ गई। हाँ हज़रत जी सच बताना, सब ने है करीम के नहीं? हाँ हज़रत जी करीम में तो टुरन फिरन दे दे, करीम में तो टुरन। एक गुनाह जे माँ प्यो देखे देवे देश निकाला, लख गुनाह पे मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला। ये ना कोई समझना कि उसको पता ही नहीं हम रात को मोबाइलों पे क्या करते हैं, सारा ही पता है उसको, लेकिन क्या है वो करीम है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो गफूर है, वो गफ़ार है। भाई हमारी तो सगी बहन हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ कुछ करे ना तो हम उसे कहते हैं चल बीबी वो तेरा कार दे साडा कार। लेकिन ज़रा हमें देखो कई साल गुजर गए, हमें नमाज हम नहीं पढ़ते, झूठ हम बोलते हैं, काम हम तोलते हैं, अखलाक हमारा बुरा है। लेकिन हज़रत जी सारा कुछ ही होंडे हैं। चादर भी दे दी, भाई ना दे तो क्या जोर है उस पर, हैं कोट ना दे तो उस पर जोर है, कोई घड़ी ना दे तो कोई जोर है उस पर नहीं है। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं। तो बीवी कहती है अच्छा चलो फिर कल लाएगी जाके। आप फरमाते हैं अगले दिन फिर गया, सारा दिन उसी तरह अल्लाह 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 अल्लाह। रात पड़ी तो घर आ गए। बीवी फिर पूछती है हबीब दिहाड़ी लाई है ना, कम करके आए हो ना? और फरमाया हाँ कल से भी ज़्यादा किया है। तो पूछती है अगर किया तो फिर पैसे किधर है? आप फरमाते मैंने टाला, नहीं सारे मांग रहे थे, लेकिन मेरा मालिक करीम बड़ा है, बड़ा करीम है मेरा मालिक, सब मांग रहे थे, अब मुझे मांगते हुए शर्म आ गई, मैंने नहीं मांगे। तो बीबी साहब थोड़ा गुस्से में आके कहती बीबी अब जब कल जाएंगे ना तो जाके काम ना शुरू कर देना, पहले जो 2 दिन काम किया ना उसके पैसे लेना उससे। तो अगर तो दे तो फिर उसका काम करना ना दे इनकारी हो जाए तो फिर किसी और का करना जाके। अब हजरत को सूफी समझेगा कि ये तीर किस तरह इधर आके लगता है हजरत सीधा। हम तो अल्लाह मुआफ़ फरमाए वो है ना, हम तो 5 रुपए के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ देते हैं हजरत। ये वही थे जिन्होंने इस बात पे पहरा दिया सोने मिलन नज़ारा ऐसा नहीं यार बटाना। उन्होंने नहीं बटाया हजरत जी कोई, हम तो 5 रुपए के लिए झूठ बोल देते हैं, उन्होंने नहीं बटाया कोई, उन्होंने नहीं बटाया। तो आप फरमाते हैं मैं सारी रात अपनी चारपाई पे लेटा रोता रहा, उसने बात क्या कर दी है, कहाँ जाऊँ छोड़ के उसका दर है, कोई ऐसा 70 माह उसे बढ़ के प्यार करने वाला है। वो आप फरमाते हैं खैर तीसरा दिन आया तो मैं फिर चला गया, सारा दिन फिर उसी तरह अल्लाह 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 सारा उसी तरह। आप फरमाते जब रात पड़ी ना घर आने लगा तो बड़ा परेशान, ओ हबीब वो आज उन्होंने की बहाना लाना है, आज उसको क्या कहना आगे, पता नहीं वो आगे से क्या बोलेगी, कुछ ऐसा ही ना कह दे जो मुझसे सुना ही ना जाए। आप फरमाते मैंने कहा चलो बाहर ही बैठ जाओ, उस वक्त जाऊंगा जब सो गई होगी, कल टपांगा काट और जाऊंगा, और रात तो गुजारो ना, कल की फिर कल देखेंगे। अब फरमाते मैं बाहर ही बैठ गया और फिर तस्बीह पकड़ ली और फिर शुरू कर दिया मैंने अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वैसे रही कभी तू ही भी करो ना तो बड़ा ही मज़ा है, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। फरमाते मैं बैठा रहा, जब आधी रात हुई ना तो मैं घर आया कि अब चलो सो गई होगी। आप फरमाते जब घर आया तो घर का मंजर ही बदला हुआ है, क्या देखता हूँ जनाब धुआं उठ रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। आप फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, भाई आधी रात को मेरे घर चूल्हा कैसे जल गया। फिर दिल में ख्याल आया शायद गांव में से किसी को तरस आया होगा, कोई दे गया होगा कुछ, तो उसने रख लिया। आप फरमाते मैंने जाके ना दरवाज़ा खटखटाया, अब तो दीवार फलांग के जाने वाली बात ही कोई नहीं थी, कहते मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने दरवाज़ा खोला। तो आप फरमाते क्या देखता हूँ, बड़ी खुश है और कपड़े भी बिल्कुल नए पहने हुए हैं। कहते मैं हैरान हुआ ये इतनी खुश क्यों है, या कि मुझसे लड़ी क्यों नहीं, और इसने नए कपड़े कहाँ से लिए। फरमाते सवाल मैंने खुद से किया तो जवाब वो देती है, क्या कहती है, ओ हबीब वो तुसी किदा काम कर दे रहे हो, तुहाडा मालिक तो वाकई बड़ा करीम है। वो आप किसका काम करते रहे, आपका मालिक तो वाकई बड़ा करीम है।
आप फरमाते मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? अब कहते मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे अंदर ले गई। आप फरमाते अंदर जाके देखा कि जिस जिस चीज की जरूरत थी सबका ही ढेर लगा है, जो जो नहीं था ना घर में सबका ही ढेर लगा है। कहती है आप तो काम कर रहे थे ना, आज आपने ओवर टाइम भी लगाया, आप काम कर रहे थे, आपका मालिक इतना करीम है, उसने आपको तंग नहीं किया, बल्कि ये सारा कुछ उसने अपने बंदों के हाथ भेजा है। आप फरमाते मैं रो पड़ा और कुर्बान जाऊं हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते? आप फरमाते मुझे उसने रोता देखकर कहा हबीब रोए ना, घबराए ना, आप सामान के खत्म हो जाने से डरे ना, हाली सामान ही नहीं आया, आपके लिए पैगाम भी आया साथ। आप फरमाते मैंने पूछा क्यों, पैगाम क्या है? तो कहती है पैगाम ये आया है हबीब तू काम में कमी ना आने देना, मजदूरी में नहीं आने देंगे। चले हो कर लो यार, कर लो, चले हो कर लो, क्यों क्यों ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਣਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਣਾ ਮੱਥਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਲਾਣੀ ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਲਾ ਲਓ।